بڑے بڑے مطلب تحفے تحائف دے دیے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں تلنے کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے جو اللہ کے لیے کیا ہو، جو ریاکاریوں سے پاک عمل کیا گیا ہو، جو سنت کے مطابق ہو، بدعت پر نہ، وہ عمل جو حلال حرام کے اوپر ہو۔ یعنی آپ سورت کا خلاصہ ایسے سمجھیں کہ سورت میں آخر تک یہ بتایا گیا کہ اعمال کون سے قبول ہوتے ہیں، سیدھے اعمال کون سے ہوتے ہیں، قرآن ٹیڑھ کیا دور کر رہا ہے، تمہارے اپنے اپنے بنائے ہوئے عقیدوں کو کیسے رد کر رہا ہے کہ توحید پہ رہو، شرک پر نہ رہو، پھر عمل قبول ہوں گے۔ درمیان میں پھر حلال حرام کی بات کی گئی کہ حلال پہ رہو، حرام پہ نہ رہو ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ پھر درمیان میں اتباع کی، اطاعت کی، ادب کی بات کی گئی، ادب پہ رہو، اتباع پہ رہو ورنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، یعنی بدعت پر نہ چلو، سنت پر چلو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں مطلب جو ضروری ہیں کہ عقیدہ توحید ہو، شرک نہ ہو، سنت و بدعت نہ ہو، حلال کمانے والا حرام کھانے والا نہ ہو، اور ریاکاری کرنے والا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا ہو۔ تو اس پر مطلب اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ یہ وہ سیدھی سچی کتاب ہے جو تمہارے ٹیڑھ دور کر کے تمہیں وہ عمل دے گی، اگر وہ عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن تلے گا، ورنہ تمہارے بدعت کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، تمہارے کفر کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، تمہارے حرام کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا، ریاکاری کے عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کیا ہو اس میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی میرے لیے کیا ہوا نا، جس میں ریاکاری نہ ہوئی، جس میں شرک نہ ہوا، جس میں بدعت نہ ہوئی، جس میں حرام نہ ہوا۔ تو حافظ عبدالمنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میری نظر سے ایک مرتبہ گزری تھی، 11 چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی اس کے لیے کہ جو کہا جاتا ہے نا ایک رائی کے دانے کا ایمان، کہ ایک رائی کے دانے کا ایمان بھی ہوا نا، وہ بندہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بعد دلائل بڑی بڑی 11 چیزیں انہوں نے ثابت کی تھی کہ یہ 11 چیزیں جس انسان میں ہوں گی اس میں ایک رائی کا دانہ ہوگا۔ تو آج ہم بدعت کا کام کر کے سمجھتے ہم نے نہیں جنت میں جانا تو کس نے جانا ہے، ہم حرام مال سے صدقہ کر کے سمجھتے ہم نے نہیں جنت میں جانا تو کس نے جانا ہے، ہم ریاکاری کا کام سمجھ کر کے سمجھتے ہم نے نہیں جنت میں جانا تو کس نے جانا ہے، ہم رسم پہ عمل کر کے اپنی نیتوں کو خالص کر کے سمجھتے ہم نے نہیں جنت میں جانا تو کس نے جانا ہے۔ بڑے حساس معاملے ہیں، ایسے ہی نہیں اتنا نکھار کے اتنے واقعات سے اتنے ادب سے اس صورت کو لایا گیا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی سزا ہے جہنم، بما بوجہ اس کے کافر انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے بنایا میری آیتوں کو، میرے رسولوں کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ میرے نبی کی سنت ہوتی وہ مذاق اڑا دیتے، کوئی بات نہیں سنت ہی تو ہے۔ میری آیات ہوتی وہ اپنا فتویٰ لے آتے، اپنی عقل لے آتے، اپنی دادی پیش کر دیتے، اپنا ابا پیش کر دیتے، اپنی نسل پیش کر دیتے، اپنے آبا و اجداد پیش کر دیتے۔ اور مذاق کس کا نام ہے؟ اماں نہیں مانتی ہے، ابا نہیں مانتا ہے، خاندان میں نہیں چلتا ہے، برادری نہیں مانتی ہے، تو یہی اور کفر کس کا نام ہوتا تھا؟ یہی کفریہ چیزیں تھیں، یہی رسمیں تھیں وہ جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کی ہوئی تھی ہمارے اوپر والوں نے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ہم نے تو رسول آئیڈیل ماڈل دیا تھا، ان کو پسند نہیں آئی سنت، داڑھی ان کو پسند نہیں آئی، پردہ ان کو پسند نہیں آیا، ہر چیز میں انہوں نے حلال حرام کی تمیز ان کو پسند نہیں آئی۔ تو اللہ نے اس ہنسی مذاق کے مقابلے میں آگے کردار پیش کیا کہ یہ لوگ مومن ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گے ان کے لیے باغات فردوس کے نزلا بطور مہمان نوازی کے، خالدین اس حال میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے ان سے جگہ بدلنا۔ یعنی اتنا خوبصورت منظر ہوگا کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ اب اس سے آگے کوئی ترقی، کوئی بدلنا، کوئی سلسلہ، دل سے راضی ہوں گے۔ اور اللہ ان کی مہمان نوازیاں کر کر کے خود پوچھے گا، بتاؤ میرے جنتیوں، بتاؤ میرے مہمانوں، کوئی مہمان نوازی میں کمی رہ گئی ہو، کسی کی چاہت پوری نہ ہوئی ہو، کسی کو اور طلب کا معاملہ ہو؟ یعنی میزبان ان کا اللہ ہوگا، اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، غلمان کو، حوروں کو، اور ان سے ان کے پاس پیغام آئیں گے، اللہ کے سلام آئیں گے، اللہ اپنی زیارتوں کے لیے بلائے گا، جمعے کی جمعے اللہ کی زیارت کے سلسلے ہوا کریں گے۔ لیکن جس نے دنیا میں جمعے کو مانا ہوگا، جس میں ایمان ہوگا، نہیں تو جس سے پوچھے کیوں آج پیپر تھا جی، اسکول سے چھٹی لیٹ ہوتی ہے جی، آفس سے چھٹی لیٹ ہوتی ہے جی، جمعہ نہیں پڑھا ہے، لیٹ ہو گئے ہیں،
تو مطلب ہم نے تو یہ جمعے کے دن پڑھنے کی صورت ہے نا، جمعہ مسلمانوں کی آزمائش کا دن بھی ہے، عبادت کا دن ہے، جیسے یہودیوں کی آزمائش کا بھی تھا کہ اس دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، وہ مچھلیاں پکڑتے، قردۃ خاسئین، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ آج ہماری بھی وہی شکلیں ہیں، ہم بندروں خنزیر کی طرح زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، قرآن سے بغاوت کر کر کے، جمعے سے بغاوت کر کے، نماز سے بغاوت کر کے، سنت سے بغاوت کر کے، حلال سے بغاوت کر کے، قرآن کے مقابلے میں اور کتابیں پڑھ پڑھ کے، ان پہ پیسے لگا کے، محنتیں کر کے کہاں سے کہاں ذلیل ہو گئے، اور آج ہم اس کے لیے شیطانی دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی کا بھی پروفیسر بھی کرنے لگ جاتا ہے، ڈاکٹر اینکر بھی بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں، دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دیا کیا میڈیا نے؟ اس کے علاوہ آپ کے اسکولوں کی تعلیم نے دیا کیا ہے؟ ہم نے تو جس کو اپر پہ جا کے دیکھا یہی کرتوت کرتے دیکھا۔ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دین کے خلاف تعویل کرے گا، دین کے خلاف بات کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی نیک عمل سے مراد نیک نیت، اسے اپنے رب کے لیے عمل کیا ہو، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کی مہمان نوازی، جنت ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے اس سے بدل۔